بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 نومبر 2019 بروزپت سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہ دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ فنکاروں پر چھری سے حملہ کرنے والا یمنی گرفتار۔ ریاض سیزن کے تحت کنگ عبداللہ پارک کے تھیٹر میں ہونے والے ایک ثقافتی ایونٹ کے دوران ایک شخص نے فنکاروں پر چھری سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر بن سلمان التویجری نے بتایا کہ فنکاروں پر حملہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور 33 سالہ یمنی تارک وطن ہے، جس کے ہاتھ میں چھری تھی اور نامعلوم اسباب کی بنا پر اس نے فنکاروں پر حملہ کر دیا تھا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے کی وجہ سے تھیٹر کی انتظامیہ کے ارکان میں سے 2 مرد اور ایک خاتون زخمی ہوئے ہیں، جنہیں مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی حملہ آور نے سٹیج پر اس وقت دھاوا بول دیا جب فنکار شو پیش کر رہے تھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس پر قابو پا لیا اور اس کے قبضے سے استعمال ہونے والا چاقو بھی برآمد کر لیا، مگر اس سے پہلے اس نے 3 فنکاروں کو زخمی کر دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں طالبہ بیگ میں سانپ ڈال کر یونیورسٹی لے آئی۔ مدینہ منورہ کی طیبہ یونیورسٹی کے گرلز سیکشن میں سانپ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انتظامیہ نے وضاحتی اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ویڈیو میں نظر آنے والا سانپ ایک طالبہ اپنے بیگ میں ساتھیوں کو ڈرانے کے لیے لائی تھی، جس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا کہ واقعہ اتوار کے روز پیش آیا جب ایک طالبہ محض تفریح کے لیے ایک بے ضرر قسم کا سانپ اپنے بیگ میں لے آئی تھی، مگر وہ کسی طرح بیگ سے نکل کر لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ انتظامیہ نے کہا کہ سانپ کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، البتہ طالبات ہراساں ہوئیں۔ سانپ کا انکشاف ہوتے ہی اساتذہ نے سیکیورٹی اہلکاروں کو اطلاع کر دی، جنہوں نے فوری طور پر اس پر قابو پا لیا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ پکڑا جانے والا سانپ بے ضرر قسم کا سانپ ہے، جس میں زہر نہیں ہوتا۔ یہ سانپ پالنے والوں کے لیے خصوصی طور پر بیرون ملک سے منگوایا جاتا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ سانپ لانے والی طالبہ کے خلاف یونیورسٹی کے ضوابط کے مطابق تادیبی کارروائی ہوگی۔ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والی سعودی خواتین کی پذیرائی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں النہدہ اور اوبر کی جانب سے مشترکہ طور پر مسارکی پروگرام میں حصہ لینے والی خواتین کے لیے خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والی سعودی خواتین کی پذیرائی کرنا تھا۔ النہدہ ایک ایسی غیر منافع بخش تنظیم ہے جو سعودی عرب کے معاشرتی ماحول میں خواتین کے پروقار طریقے سے شرکت کو اہمیت دیتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق تقریب کا اہتمام ریاض میں النہدہ کے ہیڈ کوارٹر میں کیا گیا، جس میں وہ خواتین شامل تھیں جنہوں نے النہدہ اور اوبر کے تعاون سے سعودی ڈرائیونگ سکول سے ٹریننگ لے کر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے۔ یہ تقریب پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی، سعودی ڈرائیونگ سکول اور اوبر کے مشترکہ تعاون سے ڈرائیونگ کی ٹریننگ لینے والی خواتین کے پہلے گروپ کے اعزاز میں تھی۔ تقریب میں 24 طالبہ موجود تھیں۔ النہدہ کی جانب سے فیس کی ادائیگی کے بعد سعودی ڈرائیونگ سکول میں تربیت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے لائسنس حاصل کر لیا ہے۔ تربیت مکمل کرنے والی خواتین کو اوبر اور النہدہ کی شراکت میں خدمات کی پیشکش کی گئی۔ مسارکی تربیتی پروگرام کے تحت تقریب کے دوران اوبر کے چیف بزنس آفیسر بھی موجود تھے۔ مسجد الحرام میں نئے قالین بچھا دیے گئے۔ دنیا بھر سے لاکھوں زائرین ربیع الاول میں عبادت، عمرہ اور زیارت کے لیے مسجد الحرام پہنچ رہے ہیں۔ انہیں نماز، تلاوت اور عبادت کے لیے معیاری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق مسجد الحرام کی انتظامیہ نے حسین حرم میں پرانے قالین ہٹا کر نئے 1200 قالین بچھا دیے۔ انتظامیہ کے ماتحت صفائی اور فرش انتظامیہ کے ڈائریکٹر جابر ودعانی نے بتایا کہ معمول کے مطابق مسجد الحرام کی تمام منزلوں، صحنوں اور چھتوں کے قالین تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ ایک جانب تو قالینوں کی مسلسل صفائی کا اہتمام کر رہی ہے، تو دوسری جانب انہیں معطر کرنے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی قالین کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے
تو فوری طور پر اسے ٹھیک کیا جاتا ہے، جبکہ صفائی کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے خصوصی شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ 19 ممالک کے 73 افراد کو منفرد اقامے جاری۔ سعودی عرب نے پیر کو 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے 73 افراد کو منفرد اقامے جاری کیے، جبکہ درخواستیں جمع کرنے والے باقی خواہش مندوں کی بھی جانچ پڑتال جاری ہے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق منفرد اقامہ مرکز نے کہا کہ درخواست جمع کرنے والوں کی پہلی کھیپ کو منفرد اقامے جاری ہوئے۔ ان میں سے بعض سرمایہ کار، ڈاکٹرز اور بعض ایسے ہیں جو مستقل طور پر سعودی عرب میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ مرکز نے بتایا جن لوگوں کو منفرد اقامے جاری ہوئے انہوں نے طے شدہ ضوابط اور شرائط پوری کی ہیں۔ اقامہ مرکز کے مطابق منفرد اقامہ حاصل کرنے کے لیے اب تک اندرون اور بیرون ملک سے ہزاروں درخواستیں جمع کرائی جا چکی ہیں۔ منفرد اقامہ مرکز نے کہا کہ شرائط اور ضوابط پر پورا اترنے والا کوئی بھی شخص منفرد اقامہ حاصل کرنے کے لیے آن لائن درخواست جمع کرا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے مطابق نمایاں خصوصیات کے حامل غیر ملکیوں کو منفرد اقامہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ منفرد اقامہ حاصل کرنے والوں کو کئی سہولتیں حاصل ہوں گی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ سعودی عرب میں کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ بغیر لائسنس 10 سال کام کرنے والی کمپنی بند۔ طائف میونسپلٹی نے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں سے طبی فضلہ اٹھانے والے ٹھیکیدار کمپنی کو لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بلدیہ کا کہنا ہے کہ کمپنی گزشتہ 10 سال سے لائسنس کے بغیر کام کر رہی تھی اور اس کے کارکنوں کی طرف سے کئی تجاوزات ریکارڈ کی گئیں۔ بلدیہ نے کہا کہ سر بمہر ہونے والی کمپنی طائف شہر میں 281 سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں، پولی کلینکس اور صحت مراکز کا طبی فضلہ اٹھا رہی تھی، جبکہ اس کے پاس متعلقہ اداروں کی طرف سے اجازت نامہ نہیں تھا۔ بلدیہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی کمپنی کو سیل کیا گیا تھا، مگر غیر قانونی طور پر کمپنی کے ذمہ داروں نے بلدیہ کی سیل توڑ کر کام شروع کر دیا تھا۔ بلدیہ نے بتایا کہ کمپنی کے پاس بلدیہ کی طرف سے کام کرنے کا لائسنس نہیں، اس کے پاس صحت کے متعلقہ ادارے کی طرف سے جاری ہونے والا اجازت نامہ بھی نہیں۔ طبی ویسٹیج اٹھانے کے لیے اس کے پاس محکمہ ماحولیات کی طرف سے بھی اجازت نامہ ہونا چاہیے، جو کہ نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کئی اداروں سے اجازت نامہ حاصل کرنا تھا جو اس کے پاس نہیں تھا۔ بلدیہ نے کہا کہ تفتیشی ٹیموں نے اس سے پہلے بھی کئی خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ میڈیکل ویسٹ کافی دنوں تک گاڑیوں میں پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے اور ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے۔ بلدیہ نے بتایا کہ کمپنی کے ملازمین جن گاڑیوں اور مشینوں کے ذریعے میڈیکل ویسٹ اٹھاتے ہیں وہ آلات بلدیہ کے ضوابط پر پورا نہیں اترتے۔ سکے رائج کرنے کے لیے 1 ریال کے نوٹوں کی واپسی شروع۔ سعودی مالیاتی اتھارٹی ساما نے سکوں کو رائج کرنے کے لیے 1 ریال مالیت کے کرنسی نوٹ واپس لینا شروع کر دیے۔ نوٹوں کی واپسی کا آغاز مشرقی ریجن سے کیا گیا۔ سرکاری ٹی وی چینل الاخباریہ کی رپورٹ کے مطابق ساما نے ریال کے نوٹوں کی جگہ سکوں کو رائج کرنے کے لیے اب تک 40 ملین ریال کے سکے مارکیٹ میں فراہم کر دیے۔ ساما کے ذرائع نے کہا کہ ریال کے نوٹوں کی مرحلہ وار واپسی ہوگی، اس کی جگہ 180 ملین ریال کے سکے رائج کیے جائیں گے۔ ساما نے کہا کہ ریال کے سکے رائج کرنے کے لیے مجموعی طور پر 180 ملین ریال مالیت کے سکے ڈھالے گئے ہیں، مگر ابھی تک مارکیٹ کو صرف 40 ملین ریال کے سکے فراہم کیے گئے۔ ساما کا کہنا ہے کہ ریال کے نوٹوں سے لین دین بند کرنے سے پہلے ہم نے سکے رائج کیے ہیں اور اس کے ساتھ مرحلہ وار واپسی ہوگی۔ مالیاتی اتھارٹی نے بتایا کہ اس وقت سعودی مارکیٹ میں ریال کے سکوں کی مقدار نوٹوں کی مقدار کے 1/3 ہے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اسے برابر کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ساما نے واضح کیا کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ریال کے نوٹوں کی جگہ سکوں کو رائج کیا جائے گا۔ فیصلے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ریال کے نوٹ 18 مہینے استعمال میں رہنے کے بعد پرانے ہو جاتے ہیں اور قابل استعمال نہیں رہتے، جبکہ ریال کے سکے 30 سال تک قابل استعمال رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ریال کا موجودہ نوٹ 1984 میں رائج کیا گیا تھا، جسے اب واپس لیا جا رہا ہے۔ بحرینی شہری کی سزائے موت پر عمل درآمد۔ منگل کے روز الجوف ریجن میں وزارت داخلہ نے بحرین کے ایک مجرم کو جو کہ منشیات سمگلنگ میں ملوث تھا، سزائے موت کی سزا کا اطلاق کر دیا۔ وزارت کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی حکام نے علی محسن کاظم حسن کو گرفتار کیا اور تفتیش کے نتیجے میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں عدالت کے حوالے کیا گیا۔
جہاں انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے پورا موقع دیا گیا کہ جو ان سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ اس میں ملوث نہیں۔ عدالت نے اپیل اور سپریم کورٹ سے فیصلہ برقرار رکھا اور شاہی حکم جاری کیا کہ جو قانونی طور پر فیصلہ کیا گیا تھا اس کو نافذ کریں، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بحرینی شہری کی سزائے موت پر عمل کر دیا گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔